من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم وکأین من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک اہلکناہم فلا ناصر لهم افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءهم مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار يسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم یہ سورہ محمد کی 11 سے 16 تک آیت کی تلاوت کی گئی ہے. اس کا ترجمہ پیش ہے. اے نبی کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے. انہیں ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف ایک صاف و صریح ہدایت پر معمور ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں. پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی. نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا. نہریں بہ رہی ہوگی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. نہریں بہ رہی ہوگی صاف شفاف شہد کی. اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا. معزز دوستو یہ سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہوا. اب اس میں سے ہم ایک آدھ بات کی تشریح کرنا چاہیں گے. اے نبی کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے زیادہ زوراور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے. یہ اصل میں مکہ کی بات ہو رہی ہے. مکہ کے لوگ چونکہ ان کی اپنی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ایک دھاک بنی ہوئی تھی پورے عرب میں جزیرۃ العرب میں. ان سے بڑے بڑے پہلوان تھے. جیسے ابن عبد ود ایک پہلوان تھا جو غزوہ خندق میں مارا گیا ہے. اس کے مقابلے کوئی نکلتا ہی نہیں تھا. لیکن بہرحال سب لوگ اتنے بڑے بڑے پہلوان ہونے کے باوجود قریش کا بڑا احترام کرتے تھے. اس طرح سے ان کی بہادری مسلم تھی تسلیم کی ہوئی تھی. بڑے بہادر لوگ ہیں زوراور ہیں. یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان سے جو یہ اپنے آپ کو زوراور سمجھتے ہیں ان سے زیادہ زوراور لوگ ہم مٹا چکے ہیں سزا دے چکے ہیں. یہ بات نہیں رہے. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. یہ آپ دیکھ لیجیے عاد کو. قوم عاد کو بار بار میں بتا چکا ہوں. آپ کسی مجلس میں ہو سکتا ہے جو لوگ ہیں سنے ہوں نہیں آپ سن لیں. اتنے بڑے قداور تھے لگتا تھا پلر کھڑے ہیں اور ان کا اپنا کہتا کہ ہم سے زیادہ کوئی زوراور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ وہ بھول گئے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس سے زیادہ زوراور ہے. ان کو آندھی سے ختم کیا گیا. 7 رات 8 دن آندھی چلی. اٹھا کہ آندھی ان کو پٹکا ایسا کہ جیسے سڑے ہوئے کھجور کے تنے سڑے ہوئے ایسا کر دیا. تو ابھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان سے زیادہ زوراور لوگ ہم ختم کر چکے ہیں. اب اس کے بعد جو بات بتائی جاتی ہے کہ بہت سوچنے کا مقام یہاں ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور اپنے خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. ہم بہت ادب سے گزارش کرتے ہیں آپ سبھی سے اور خود اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے کہ بہت ہی گہرائی سے اپنے اندر جھانکیں. یہ بات بتائی کہ کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا حال ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے صاف صحیح ہدایت پر ہو. مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے. آپ جو سن رہے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں یہاں قرآن ہے گھروں پہ رہتا ہی ہے. اور اس قرآن کے پڑھنے کے باوجود آپ کا عمل آپ کی خواہش کے پیچھے نہیں رہے گا. آپ کا عمل آپ قرآن کے پیچھے رہے گا. بھلا ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو صاف صحیح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے ان کا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے. خوشنما بنا دیا گیا ہے. دراصل یہ دنیا ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. چاشنی ہے, کھچاؤ ہے, اٹریکشن ہے, اس میں کشش ہے. اسی لیے تو اس آزمائش کے بعد جنت کا وعدہ ہے. تو جو اللہ کی طرف سے صاف و صریح ہدایت پر ہوتا ہے اس کو دنیا اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی. وہ اپنے خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا چاہے اس کا کتنا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو. حالانکہ عام طور پر یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم غیر مسلم معاشرے کی بات نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں ظاہری شان و شوکت, بہترین نوکری,
اچھی سیلری، اچھا مکان، ہو سکے تو بائک چھوڑ کار، اور ہو سکے تو کچھ اور بچوں کی پڑھائی کے لیے بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ معیار، کتنے مہنگے اسکول میں ڈال دیں، یہ سب ہم کو کھینچی ہوئی ہے. یہ ہمارے مسلم معاشرے کا حال ہے جس کی یہاں تردید ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جو اس اہل قرآن ہے، جن کے ہاتھ میں قرآن ہے، جو قرآن پڑھتے ویسا نہیں ہو سکتے. پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے. اب یہاں مان باز ان کے جو خواہشات کے پہلو نہیں ہیں، ایک طرف خواہشات کے پہلو ہیں اور دوسرا ایک گروہ ہے جو خواہشات کے پہلو نہیں ہے. ان کو پرہیزگار کہا، ان کو لقب دیا گیا پرہیزگار کا. تو پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ، جس جنت کا وعدہ ہے، یہاں تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا ہے. آپ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ جہنم کی ہولناکی اور جنت کی نعمتیں ہیں. ایک جگہ تو کہا گیا ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو دیکھیں کہ بڑی سلطنت کا، بہت بڑی سلطنت کا مالک ہوں. سلطنت کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑا ملک، اس کا کوئی بادشاہ، اس کا کوئی حاکم، سلطنت اسی کو کہتے ہیں. معمولی جنتی کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت میں اس کے لیے صاف آیت بھی بیان کر پاؤں گا. لیکن یہ اتنا ہے کہ ایک معمولی جنتی کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ شاید آپ کے ہندوستان سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی. بہت محتاط بول رہا ہوں. اب اس جنت میں ہوگا کیا، یہ یہاں بیان ہو رہا ہے. نچھڑے ہوئے پانی، آپ دیکھیے کتنی بیماری آپ کے پانی سے پھیل رہی ہے. بہت زیادہ RO لگائے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے جو پانی بھیجا ہے اس کو بھی وہ فلٹر کر کے بھیج رہی ہے. لیکن آپ اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو پہلے وہ پانی پہ ڈالے گا. تو کوئی کچرا کیچڑ نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں تو ہے کہ نیچے جو ہمارے یہاں چھڑی وڑی ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہوں گے اس کے نیچے، اور وہ پانی ان کو دیا جائے گا. ایک پانی کی بات یہ ہے. نہریں بہری ہوگی ایسے دودھ کی جس کے مزہ میں فرق نہیں آیا ہوگا. آپ دودھ لیتے ہیں، ہمارے محلے میں جو بہت زیادہ دودھ لیتا ہوگا 2-2.5 کلو لیتا ہوگا. چلو ہمارے محلے میں متوسط لوگ ہیں، لیکن کہیں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں 10 لیٹر لیتے ہوں گے. میں کہتا ہوں وہ 100 لیٹر لے لیں، لیکن تو نپا ہوا ہے نا، اور وہ بھی اگر فریج میں نہ رکھا جائے تو خراب. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں دودھ کی سے نہر بہری ہوگی اور اس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. نہ فریج میں رکھنا ہے نہ زمانہ کرنا ہے. کتنا بڑا انعام ہے. اس انعام کے لیے چھوٹی سی چیز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو میرے حوالے کر دو، یعنی اللہ کے حوالے کر دو. یہ ایک چیز نہیں پوری کر پاتے ہم. غالب کے قول کے مطابق ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. چاہے اتنا تو ارمان کر لیا دنیا میں، نہیں پہ بھرے گا. تو حدیث میں ہے کہ ایک حقب پانے کے بعد دوسرے حقب کی خواہش کرے گا. نہریں بہری ہوگی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. اچھا شراب، یہاں لفظ شراب اصل میں عربی میں پینے کی چیز کو، کھانے کو کہتے ہیں عقل اور پینے کو شرب، پینے والے کو شرب. اب اسی کو ہمارے یہاں جو تہذیب یافتہ طبقہ ہے وہ کہتا ہے کوئی مشروب لاؤ پینے کے لیے. کوئی مشروب لاؤ یعنی پینے والی چیز لاؤ. اب پینے والی چیز بہت ساری چیزیں ہیں. کولڈ ڈرنک ہے یا اور کیا کیا چیزیں ہیں، شربت ہے، روح افزا ہے. تو وہ شراب پینے والی چیز ہوگی. اب اگر آپ یہاں کے شراب سے موازنہ کریں تو نہیں مناسب ہے، کیونکہ اسی کا نام آگے چل کے جو بتا شراب طہورا. اردو میں تو یہ ہے نا جو طہورا تے واورے الف، یہ پاکیزگی، بہت بڑی پاکیزگی کا علامت ہے. یہ پاک کہیں گے آپ، پینے والے سے پاک کہیں گے، پینے والے تک اس کو پاک نہیں کہہ سکتے لیکن پیتے آدمی ہے. تو شراب طہورا ہے جو یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی نہر بہری ہوگی. جس کو پی کر، اس میں آگے بتا جس کو پی کر ان کے جسم پر کوئی غلط اثر نہیں پڑے گا، ان کے دماغ پہ کوئی غلط اثر نہیں پڑے گا. آج ہمارے یہاں جو شراب پینے والے ہیں کبھی کبھی بیوی اور بہن، بیوی اور بیٹی کا فرق بھول جاتے ہیں. یہ بیوی ہے کہ بیٹی ہے، اور وہ حرکت کر بیٹھتے ہیں. تو یہ شراب ہے یہاں اس دنیا کی. اور اس لیے بتایا گیا ہے کہ آج دنیا شراب کو اتنا مانوس ہے. شراب سے عرب میں تو یہاں تھا کہ بچہ عورت مرد بوڑھے سائل بیٹھ کے شراب پیتے تھے اور شراب کے اس میں گن گاتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے. آج بھی کم نہیں ہے. آج بھی یورپ میں آپ دیکھیں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو میں غلط اگر کر رہا ہوں تو بتا دیجیے گا کہ پانی کے بجائے شراب لے کے بیٹھتے ہیں. ایک گھونٹ اتارنا ہوتا ہے شراب سے اتارتے ہیں. تو جب اتنا زیادہ جو تم مانوس ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اپنائی ہے کہ جسے تم بہت زیادہ جانتے ہو، اسی کو یہاں بتایا ہے. پھلوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اب پھل وہاں کیسے ہوں گے اس کا اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتا کوئی. جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہے، لیکن یہاں بتایا گیا کہ آم ہوں گے، امرود ہوں گے اور بہت سے پھل ہوں گے. انار و زیتون کا باقاعدہ لفظ ہے اس میں. نخل و رمان، کھجور، نخل کہتے ہیں کھجور کو، رمان کہتے ہیں انگور کو. تو اس طرح سے
جو آپ جانتے ہیں اس کا نام بتا دیا گیا, لیکن جب وہاں پائیں گے کھائے تو کہیں ایسے ہی پھل تو ہم کو دنیا میں جنت میں دیے جاتے تھے, شکل لکھے تو ایسے ہی دیے جاتے تھے, لیکن کھائیں گے پتہ چل تو کچھ اور ہے. شاید بات لمبی ہو جائے. اور شہد کی نہریں بہ رہی شہد کی, بتائیے شہد کتنی مشکل چیز ہے, اور آج اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے کیونکہ ملاوٹ بہت ہو گئی ہے. پھر بھی بہرحال چلو پیور شہد اگر کسی کو مل جائے, ابھی میں نے منگوایا 500 روپیہ کلو میں, کہیں سے میں نے 500 روپیہ کلو منگوایا ہے دوا بنانے کے لیے, اس کی نہر بہ رہی ہے. پھر وہی بات, وہ نہر بہنے والی بات ٹھہراؤ نہیں ہے کہ ٹھہرا ہوا ہے, بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, کتنا چلا جا رہا ہے. یہ پرہیزگار لوگوں کو جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی یہ شان بتائی گئی ہے. ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کی سے بھی جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا. بہت ہی چونکانے والی آیت تھی. یہاں کمپیریزن کیا گیا ہے ایک ایسے آدمی کی جو یہ پانے والا ہے اور جو وہ پانے والا ہے, جو آگ اور کچلوں والا. دونوں یکساں ہو سکتے ہیں, یہ سوالیہ نہیں سکتا ہے, دونوں یکساں ہو سکتے ہیں اگر ہم زبان سے بہت کہہ دیں, لیکن ہمارا عمل اگر ان جیسا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ایسے ہو نہیں سکتے. جو لوگ یہ سب پانے والے ہیں, کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ اب یہ ہو جائے کیسے ہوگا بھائی؟ عمل بتائے گا. سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یوم الدین کہتے ہیں روز جزا کو. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اس کے بعد آیت بتا رہی آگے کہ وہ تم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا, نمازوں سے غفلت برتتا ہے. اب یہ ایک نشانی لگا دی گئی کہ آخرت کو جھٹلانے والا یہ صفات کا حامل ہوگا, ایسے ایسے اس کے گوہ ہوں گے. ہم پرکھیں اس پر اپنے آپ کو, اللہ نہ کرے ہم پر کہیں اتر گئے تو ہم زبان سے 100 بار کہہ دن میں کہ آخرت ہوگی, روز جزا قائم ہوگی, ہمارا حساب کتاب ہوگا. ہم 100 نہیں, یہ اسی کی مالا جپتے رہیں. لیکن اگر ہمارا عمل ایسا نہیں ہے تو اس میں چلے جائیں گے کہ ہم نے انکار کر دیا. زبان سے انکار نہیں کیا گیا لیکن عمل سے انکار کر دیا. ایک ہوتا ہے قولی انکار کہہ کے, ایک ہوتا ہے عملی انکار کر کے. تو اب کسی کو ایک بات پھر تو کیا وہ شخص جس کی حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں. کسی باہر سے کہنے والے آدمی کی ضرورت نہیں ہے. باہر سے کہہ کر آپ کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا. آپ اپنے اندر خود جھانکیں اور اپنے کو پرکھیں اور دیکھیں کہ ہماری گنتی کس صف میں ہوتی ہے, ہمارے اندر کون سا صفت ہے, کون سے گن ہے. اور اگر ہم پائیں ویسا کمی بیشی کے ساتھ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید مانگیں اللہ سے. اگر نہیں ہے تو فوراً سے پیشتر وہ گل اپنے اندر سے نکال پھینکے اور وہ دوسرا جو پہلا والا گل ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی بات کو ہم سب لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دے اور ہمیں وہ عمل دے دے, ہمارے اندر وہ جذبہ دے دے کہ ہم اپنے اندر یہ سارے عمل پیدا کر سکیں کہ ان جھٹلانے والوں, خواہش کی پیرو بننے والوں کے طرح سے نہ ہوں بلکہ پرہیزگار لوگوں میں سے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.